اچھا آپ کی جیب میں جو نوٹ ہے وہ تصویر والے یا بغیر تصویر والے؟ تو آپ کے گھر تو نہیں پھر فرشتے آتے ہوں گے؟ ہاں تو اس کو ذرا کلیئر کر دینا. نہیں تو آپ نے ابھی تک کیا کیا ہوا ہے؟ آپ کلیئر کروائیں نا. اب آپ بوڑھے ہو کے کلیئر کروانے لگے ہیں؟ نہیں گھر میں تصویر آپ نوٹ باہر رکھ کے جاتے ہیں گھر سے؟ نہیں یہ تو ہمیشہ ہی ساتھ ہوتا ہے. اس کے تو پھر آپ تو فرشتوں سے محروم ہی رہیں گے. آپ کو اس کا مطلب آپ کو بھی گھر میں نہیں گھسنا چاہیے. اصل میں تو آپ کو نہیں گھسنا چاہیے کیونکہ آپ کے ساتھ ہر وقت تصویر. تو علماء جو ہمارے جو ہم نے سنا مجبوری ہے. ہاں تو ہمارے جو مجبوری میں دین بدل دیا انہوں نے. اصل میں مجبوری نہیں ہے. علماء کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ کس تصویر کے اوپر ممانعت ہے. جس تصویر کے ساتھ آپ عبادت والی عقیدت وابستہ کر لیں, مشکل کشا اور بابا ماننا شروع کر دیں اس کو. ہاں جی, دوسری تصویروں کے بارے میں یہ چیزیں نہیں ہیں, قطعاً نہیں ہیں. ان سے تو آپ جان نہیں چھڑا سکتے. میں ابھی آپ کو تصویر بڑا جرم ہے یا بت؟ تو اگر گھر میں بت رکھے جا سکتے ہیں؟ اگر تصویر پہ فرشتے نہیں آتے بت پہ بھی نہیں آتے ہوں گے. تو بخاری مسلم کو کھول کے دیکھیں, سیدہ عائشہ تو شادی کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلتی تھی, اور بلکہ ایک وہ گھوڑا بھی تھا جس کے پر تھے. تو نبی علیہ السلام نے مذاق میں پوچھا کہ یہ گھوڑے کے پر؟ تم نے کہا حضرت سلمان کا گھوڑا نہیں تھا, اڑتا تھا. حضرت عائشہ نے جواب دیا آپ محظوظ ہوئی. کیوں؟ بچے ان بتوں کو جو تصویر سے بھی بدتر ہیں عقیدت سے نہیں دیکھتے. بچے اٹھا کے کھلونا پھینک بھی دیتے ہیں, ٹھڈا مار دیتے ہیں. اگر آپ اپنے بزرگوں کی تصویروں کو روزانہ اتار کے زمین پہ رکھ کے کرتے ہیں تو لگائیں. نفرت میں بھی لگا سکتے ہیں. نفرت میں کیوں لگائیں گے؟ ہاں تو بچہ تو رسپیکٹ نہیں کرتا نا یار. وہ تو اٹھا کے بچے کے سامنے آپ یقین کریں امام کعبہ کا بت بنا کے بھی رکھ دینا, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اسے ٹھوٹا مار کے پرے سٹنا ہے. اگر اس طرح کی آپ کی عقیدت ہے نا کسی بت اور تصویر سے, تو آپ پورے گھر میں تصویر و تصویر کریں. انشاءاللہ فرشتوں کو پرابلم نہیں ہوگی. فرشتے تو ہو سکتا ہے خوشی سے آئیں کہ یہاں پہ تو کافی دلائی ہوتی ہے. جاندار والی حدیث ہے, اس کا بھی اطلاع کسی پہ؟ کیا کسی جاندار کی تصویر؟ یار وہ جاندار ہی تھا نا گھوڑا. سیدہ عائشہ کی جو گڑیا ہے, گڑیا کا ماڈل کس کا ہوتا ہے؟ انسان کی ہوتی ہے نا. وہ کوئی بلی کی گڑیا تو نہیں ہوتی ہے کہ بلی کا بچہ ہے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے میں نے کہا تھا اسلامک رولنگز آن پکچر. اور آپ کے علماء جو ہے نا, ان کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں, ان کو تھوڑی دیر سے سمجھ آتی ہے. شروع میں سپیکر جب آیا, احمد بریلوی اور اشرف تھانوی صاحب دونوں نے اسے شیطانی آواز ڈکلیئر کیا. آج ان دونوں فرقوں کے لوگ سپیکر کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک. ایون ان کے جمعے کے خطبے میں 5 بندے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا, سپیکر انہوں نے 500 بندوں والا لگایا ہوتا ہے. تو سر یہ پہلے حرام تھا, حلال ہوا. ویڈیو کیمرہ بھی ہماری زندگی میں حرام تھا اور ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں حلال ہوتے دکھا دیا. تصویریں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حلال ہوتے نظر آ جائیں گی, کیونکہ علماء نے حلال حرام کی تھی نا, نبی علیہ السلام نے تو نہیں کی تھی. ان کو ان احادیث کے فہم ہی نہیں پتا تھا. وہ عقیدت کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں وہ اس طرح نہیں ہے. دین کو سمجھیں آپ. لگائیں, کیوں نہیں لگائیں؟ لگائیں, اپنے البم میں لگائیں, لیکن سامنے نہ لٹکائیں کہیں پہ. میں نے تو کہا یونیورسٹی پہ میاں بیوی تصویر کھنچوائیں, اپنے البم میں لگائیں. اچھا یہ نہ سمجھیے گا میں کو کتا لال کر رہا ہوں. میرے بھائی میرا اسلام آباد میں ماشاءاللہ 7 مرلے کا گھر ہے. میرے پورے گھر میں آپ ڈھونڈنے سے اتنی سی تصویر بھی نہیں نکال سکتے, اخبار کی بھی. میں نہیں رکھتا ہوں. تقویٰ اپنی جگہ, فتویٰ اپنی جگہ. پیسے بھی نہیں. ہاں میاں بیوی کی تصویر جی نوٹ بھی نہیں رکھتے. نہیں نوٹ تو ہے نا, وہ تو ان کے علماء نے زیادہ دے دی, اس میں تو اجماع ہو گیا نا. جب علماء اور سر جب علماء سر میں تو دوسری تصویروں کا بھی حامی ہوں. نوٹوں کا فتویٰ تو پہلے ہی مجھے ملا ہوا ہے نا, میں تو دوسری طرف کھڑا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ نوٹوں کے علاوہ کوئی تصویر نہیں نکلی. نہیں تو پھر اس کی کیا ریزن ہوئی پھر علی بھائی؟ جی اگر اس کی نوٹوں کے علاوہ جب مجھے آپ گھر سے باہر نکال دیں گے نا تو آپ کو نوٹ بھی نہیں ملیں گے. نوٹ میری جیب میں ہوتے ہیں. اس کی ریزن پھر کیا ہوئی؟ کیا کہ لٹکا نہیں سکتے وہ جی ایک چیز عالم سر, وہ اس لیے کہ رسپیکٹ ہے. آپ کو پتا ہے فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے. چلیں اب آپ کو میں فقہ حنفی سے سمجھاتا ہوں نا, آپ کو اس سے پہلے ایک مثال لے لیں. میں اپنی بیوی کی رسپیکٹ نہیں کر سکتا لٹکا کے. نہیں کیوں کریں گے؟ رک جاؤ نا یار, لٹکا کے بیوی کو لٹکانے لگے آپ؟ نہیں تصویر کی بات کر رہا ہوں. تصویر کو لٹکا آپ اپنے بیڈ روم میں مثال کے طور پر نہیں, وہ آپ کی بیوی آپ کو کہے گی کہ آپ اپنے اسمارٹ فون میں میری تصویر لگیں, ایز اے وہ اسکرین سیور رکھیں. اچھا ہاں بیوی کو ڈائریکٹ دیکھیں اپنے بیڈ روم. نہیں وہ دوسرے شہر میں ہوں گے نا تو پھر میرا خیال ہے وہی ہوگا, ٹھیک ہے نا. اب وہ دیکھیں نا, وہ بات بڑی اہم آئی تھی میرے ذہن میں, ادھر آ گئی. فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے کہ آپ اگر کسی ایسے مصلی پہ نماز پڑھیں جس پہ تصویر بنی ہو تو بلا کراہت نماز جائز ہے. آگے ریزن لکھی ہے, یہ بارِ شریعت کھول کے پڑھ لیں. کہتے ہیں اس لیے کہ جب آپ اس کو مصلی پہ تصویر کو ڈالتے ہیں نا تو آپ اس کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہوتے ہیں, وہ رسپیکٹ کا مقام نہیں ہوتا. ویسے آپ کو یہ بتاتے ہیں سامنے تصویر لگی ہو تو مکروہ تحریمی نماز واجب الاعادہ ہے. وہ کہتے ہیں وہی تصویر آپ کے مصلی پہ آ جائے تو نماز بلا کراہت جائز ہے.
کیونکہ وہ رسپیکٹ کے مقام پہ نہیں. یہ فقہ حنفی کا مسئلہ یہ بزرگوں کا صدیوں سے چل رہا ہے, تو یہ میں نے نہیں بدلا ہوا. یعنی صدیوں سے ہی تصویر کے مسئلے میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر وہ رسپیکٹ کے مقام پہ ہے تو حرام ہے, اور اگر رسپیکٹ کے مقام پہ نہیں ہے. اور میں آپ نے نوٹ والا حملہ کیتا ہے نا, میرے نوٹ پتہ کتنے ہوندے جے شلوار دی جیب وچ, رسپیکٹ دی مقام تے نہیں میں رکھے ہوندے. میں نے آج تک بٹوا کبھی استعمال نہیں کیا اپنی زندگی میں, 41واں سال چل رہا ہے, بٹوا میں نے اپنی زندگی میں استعمال نہیں کیا. ہمیشہ شلوار کی جیب رکھی ہے اور وہاں پہ رکھتا ہوں. میں رسپیکٹ کے مقام پہ وہ تصویر نہیں رکھتا ہوں. تو اس کا مطلب درمیانے والے بزرگ یہ مسئلہ تو صحیح بتا کے گئے ہیں. یہ درمیانے نہیں, پرانوں نے بھی یہی بتایا ہوگا یقیناً, اسی لیے لکھا. ضمنی سوال یہ ہے نا کہ چلیں آپ کو تو جواب مل گیا, ہم نے رسپیکٹ کے مقام پہ نہیں رکھی ہوئی تصویر. جائے نماز کے اوپر خانہ کعبہ کا نقش بھی ہوتا ہے, تو اب اس کا کیا؟ وہ تو غلط ہے جی, ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ نہ کریں. وہ تو یقیناً ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. خانہ کعبہ ہو یا روضہ شریف کا ہو, نہ رکھیں, غلط ہے, نہ کریں, ضرورت ہی نہیں ہے. بلکہ اب تو یہ کافی ٹرینڈ چلا ہے, اور خصوصاً الیاس قادری صاحب نے اس چیز کو کافی نا ہائی لائٹ کیا ہے, اور ان کی وجہ سے یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. ٹھیک ہوگا جی, ٹھیک ہوگا جی. یہ عام ٹی شرٹس پہ کچھ نشانات بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں عموماً علماء کہتے ہیں کہ یہودوں کی ہے یا نصارہ کی مشابہت ہے, یا ان کے کچھ مذہبی نشانات آج کل اگر مذہبی نشانات ہیں تو علماء کو تو پتہ نہیں ہوتا. مذہبی نشانات ہیں تو علماء کو تو پتہ نہیں ہوتا مذہبی نشانات